فرمائیں گے قائد کے فرمان پہ جان بھی قربان ہے، سید کے اعلان پہ جان بھی قربان ہے، جس قوم کا نعرہ علی ولی، اس قوم کا قائد ساجد علی، جس قوم کا نعرہ علی ولی، اس قوم کا قائد ساجد علی۔ سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اما بعد فبہی یملأ اللہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو ولادت باسعادت ولی عصر اجل اللہ فرجہ شریف کی مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ لائق تحسین و تقدیر ہیں مولانا کرم علی حیدری صاحب، جنہوں نے مدرسہ امام العصر کی طرف سے اس پروگرام کا انعقاد کیا، اور توفیق الہی ہے کہ مجھے اس پروگرام میں شرکت کا موقع ملا اور آپ برادران ایمانی کا نزدیک سے دیدار ہوا۔ وقت کے دامن میں اب گنجائش نہیں رہی، میں زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا۔ بہت سے مؤثر اور مفید خطابات آپ سن چکے، مستفید ہوئے آپ، اور اس استفادے کو، اس فائدے کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ توقع ہے کہ آپ یہ کام یقیناً انجام دیں گے۔ جہاں تک تعلق ہے امام زمان اجل اللہ فرجہ شریف کی عظمت کا اور ان کے شرف کا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہت کچھ اس کے بارے میں سن چکے ہیں۔ امامت کے سلسلے کے 12ویں ستون اور 12ویں ستارے، ہم سب ان کے ظہور کے منتظر ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عقیدہ امامت جو تشیع کا بنیادی عقیدہ ہے، وہ بڑی واضح دلیل ہے ختم نبوت کی۔ امامت کا عقیدہ ختم نبوت کی بڑی روشن اور بین دلیل ہے۔ امامت کے تسلسل کو قائم کر کے یہ واضح کیا گیا کہ اب رسالت ختم، نبوت ختم اور امامت کا سلسلہ شروع۔ اب تک امامت کا سلسلہ باقی اور برقرار ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اب تک کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا تشیع کا عقیدہ امامت ختم نبوت کی دلیل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امامت کا عقیدہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم توحید کے بھی قائل ہیں، ہم رسالت کے بھی قائل ہیں، ہم امامت کے بھی قائل ہیں۔ امامت ہے، رسالت نہیں ہے، رسالت ہے، توحید نہیں ہے، وحدت نہیں ہے، الگ الگ ہے، جیسے کہ 5 اصول آپ کو بتائے گئے۔ لہذا یہ جو اس وقت کفریات یا شرکیات یا غلو کی باتیں آ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ عقیدہ امامت کی نفی ہے، امامت کے عقیدے کے تقاضوں کی نفی ہے۔ ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ بتایا گیا کہ امام
تشریف لائیں گے تو ان کے ذریعہ یہ زمین عدل و انصاف سے پر ہو جائے گی، جیسے ظلم و جور سے پر تھی۔ ظلم و جور ختم ہو جائے گا اور عدل و انصاف سے پر ہو جائے گی۔ لہٰذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جو اس امام کو مانتے ہیں، ان کے منتظر ہیں، تو ہمیں ظلم و جور کے خاتمے کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں علمی مراکز کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں زندہ قوموں کے اندر اپنا مقام پیدا کرنا ہے۔ قوموں کا تشخص، قوموں کا وقار، قوموں کی حیثیت بنتی ہے، قوموں کی پہچان علمی مراکز کی مضبوطی سے بنتی ہے۔ اگر ہم اپنے علمی مراکز مضبوط کریں تو اس کے ذریعہ ہم تشیع کی بہتر سے بہتر شناخت دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، ہم تشیع کے خلاف ہونے والی سازشوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنے علمی مراکز کو، دینی مراکز کو پھیلانے کی اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ایک علمی مدرسے کی طرف سے امام ولی عصر کے حوالے سے ایک جشن ہم منعقد کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں ظلم و جور کے خاتمے کے لیے بھی اور اس جد و جہد کے لیے بھی آمادہ ہونا چاہیے۔ ہم کسی زیادتی کو برداشت نہیں کریں گے۔ اس ملک کے اندر جو بھی اقدامات ایسے ہوں گے جو ظلم میں شمار ہوتے ہیں یا زیادتی میں شمار ہوتے ہیں، ہم ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کے خلاف ہم تسلسل کے ساتھ آواز اٹھاتے رہیں گے۔ ملک کے اندر جو ناانصافی ہے، عام آدمی کو اس کا حق نہیں مل رہا، عام آدمی کی عزت و وقار موجود نہیں ہے، اس کی توہین ہوتی ہے، اس کی تذلیل ہوتی ہے۔ جہاں جس ادارے میں جاتا ہے اس کے وقار کو اور حیثیت کو مد نظر نہیں رکھا جاتا۔ انسانی شرف کے لیے، انسانی وقار کے لیے آواز اٹھانا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے، تاکہ ظلم کا خاتمہ ہو، عام آدمی کو انصاف ملے، عام آدمی کو اس کا حق ملے، عام آدمی جو مختلف مسائل اور مشکلات میں مبتلا ہے اس کی مشکلات اور مسائل حل ہوں۔ غربت ہے، جہالت ہے، بیماریاں ہیں، بے روزگاری ہے، اس کے خلاف جد و جہد کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ولی عصر کو، امام زمان کو ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس ظلم کے خلاف جہاد کو، آواز اٹھانے کو، جد و جہد کرنے کو ہم جاری رکھیں۔ تب جا کر ہم ان کے لیے زمین ہموار کریں گے اور ان کا ظہور انشاءاللہ ہوگا، اور ہم سب ان کی زیارت سے انشاءاللہ مستفید ہوں گے اور منور ہوں گے۔ لہٰذا ظلم کے خلاف آواز اٹھانا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے۔ جو زیادتیاں اس ملک میں ہو رہی ہیں، ہمارے جو قانونی حقوق ہیں، جائز حقوق ہیں، ان کو روکنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ پورے ملک کے اندر دیکھیے بہت سی جگہوں پہ، کل میں نے سنا کہ ایک جگہ پہ، پنجاب کی ایک جگہ پہ، وہاں جشن نہیں منانے دیا گیا۔ کمزوری تو ان لوگوں کی ہے جنہوں نے جشن نہیں منایا، انہوں نے اپنے جشن کو، اپنے آپ کو قیمتی سمجھا اور جشن کو کم تر سمجھا۔ اس لیے ہمیں اپنے سوچوں کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی اور نہیں آئے گا جو آپ کو جشن منا کر دے گا، آپ نے خود منانا ہے۔ اور جشن کے خلاف کوئی پابندی قابل قبول نہیں ہے۔ ہم قانون کے پابند ہیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے بالکل ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہیں، تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ لڑائی جھگڑا محاذ آرائی درست نہیں ہے، لیکن اپنے بنیادی حق سے اور اپنے شہری آزادی سے
ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا بنیادی حق ہے اس پہ عمل کرنا، اس کو لینا، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ ہم اگر کمزور پڑ جائیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان قوتوں کو جو زیادتی کرنے والی ہیں ان کو شاہ ملے گی۔ لہٰذا یہ اس کے خلاف جدوجہد کرنا بہت ضروری ہے۔ کوششیں رہیں، سازشیں ہوئیں، اب بھی یہ سازش ہے کہ عزاداری سید الشہداء کے جو مظاہر ہیں، مجالس ہیں، جلوس ہیں، دوسری رسمیں ہیں، ان کو روکا جائے، اور جہاں ان کا بس چلتا ہے وہ روکنے کی کوشش۔ کوئی قانون نہیں ہے، یہ خلاف قانون حرکتیں ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو چاہیے کہ وہ غیر قانونی حرکتیں نہ کریں۔ کسی غیر قانونی حرکت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اتنی مدت سے، کئی سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم زائرین کو منت سماجت کر کے ان کے قافلے گزر رہے ہیں، آج آ رہے بڑی مشکل سے، بہت بڑی زیادتی ہو رہی زائرین کے ساتھ، بڑی مشکلات میں ہے زائرین، توہین ہو رہی ہے، تذلیل ہو رہی ہے۔ کوئی ایسی سختی اور مشکل نہیں ہے جس سے وہ گزر نہ رہے ہوں۔ آفرین ہے زائرین کو کہ اس کے باوجود بھی قافلے رواں دواں ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہم اعلان کر چکے ہیں کہ یہ جو راستہ ہے، جس راستے سے غریب لوگ جو سال بھر پونجی جمع کر کے زیارت کے لیے جاتے ہیں اور نزدیک ترین امام رضا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، یہ نزدیک ترین راستہ ہے، نزدیک ترین امام کے لیے۔ اس کو ہم قطعاً چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس سے کے لیے کوئی قربانی، جو قربانی بھی دینا پڑے اس کے لیے ہم آمادہ ہیں۔ قائد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، سید کے اعلان پر جان بھی قربان ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جیسے ان لوگوں نے جشن منانے سے پیچھے ہٹ گئے اور وہ جو شخص روک رہا تھا اس کو انہوں نے کامیابی دے دی۔ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، یہ قابل قبول نہیں، یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے۔ وہ تو چاہیں گے کہ آپ کا وجود ہی نہ رہے پاکستان کے اندر، لیکن آپ نے دیکھا کہ تشیع کے خلاف جتنی بھی سازشیں ہوئیں، تشیع کے حقوق کے خلاف، ان کے وجود کے خلاف تمام سازشیں ناکام ہوئیں۔ آج تشیع قومی دھارے کے اندر موجود ہے، باوقار انداز میں موجود ہے، تمام ملت کے اندر، تمام امت کے اندر وقار کے ساتھ مین جگہ پہ مسند صدارت پر موجود ہے، اور تشیع کے خلاف سازشیں کرنے والے ذلیل و خوار و رسوا ہو رہے ہیں۔ اب بھی اگر آپ ڈٹے رہے، میں نے جو ابتدا میں پڑھا ہے نا امام زمان کے متعلق کہ ان کے ذریعہ یہ روئے زمین قسط و عدل سے پر ہو جائے گی، جیسا کہ ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی تو عدل و انصاف سے پر ہو جائے گی۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ ہمیں امام زمانہ کو اگر راضی رکھنا ہے اور ان کے ظہور کے لیے اگر ہم نے راستہ ہموار کرنا ہے تو ہمیں قسط و عدل کے قیام کے لیے اور ظلم و جور کے خاتمے کے لیے جدوجہد جاری رکھنی چاہیے۔ ہمیں عہد کرنا چاہیے، امام زمانہ کا جشن مناتے ہوئے عہد کرنا چاہیے کہ ہم ظلم کے سامنے نہیں جھکیں گے، اور عدل و انصاف کا قیام معاشرے کے اندر عوام کے لیے عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے، ان کے مذہبی حقوق، ان کے اقتصادی حقوق، ان کے بنیادی حقوق، ان کی عزت و آبرو کی خاطر، ان کے روزگار کی خاطر، ان کے غربت کے خاتمے کے لیے، ان کے جہالت کے خاتمے کے لیے۔ یہ جو اس قسم کے کفریات بکے جا رہے ہیں یا شرک و غلو کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ جہالت کی وجہ سے ہے۔ تشیع کو پہچانا نہیں انہوں نے۔ تشیع کے حقائق جو ہے بڑے واضح اور روشن ہیں، آج کا نہیں ہے تشیع، بڑے پہلے اس ائمہ کے دور سے تشیع کے حقائق واضح ہیں، اس میں کسی اضافے کی یا کمی کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے لوگوں کی جہالت دور کرنے کے لیے، ان کی بیماریوں کے علاج کے لیے، ان کے روزگار کے لیے، مہنگائی کے خاتمے کے لیے اور دوسرے جو ضروریات ہیں ان کی فراہمی کے لیے، جو ناانصافی ہے لوگوں کے ساتھ، زیادتی ہو رہی ہے، اس زیادتی کے خلاف آواز اٹھانا
ہماری ذمہ داری ہے۔ مولا امیر فرماتے ہیں وما اخذ اللہ علی العلماء، خدا نے علماء سے یہ عہد لیا ہے کہ وہ ظالم کے پیٹ بھرنے پر اور مظلوم کے بھوکا رہنے پر خاموش نہ بیٹھیں۔ امر بالمعروف نماز و روزے کے لیے بھی ہے، لیکن امر بالمعروف معاشرے کے اندر جو خامیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے، معاشرے کے اندر جو اچھائیاں ہیں ان کو پھیلانے کے لیے امر بالمعروف بہت ضروری ہے۔ لہذا امام زمانہ کا جشن مناتے ہوئے میں امام سے عہد کرنا چاہیے، وہ امامت جس کا تسلسل برقرار ہے، جو آج بھی اپنی پیشوائی اور اپنی رہنمائی اور ان کی رہنمائی کا نور دنیا پر پھیل رہا ہے، ان سے عہد کرنا ہے کہ ہم ان کے اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے، ان کی جدوجہد کو آگے بڑھانے کے لیے اور تشیع کے شرف اور وقار کو سر بلند اور سر فراز رکھنے کے لیے، عزاداری سید الشہداء کو بھرپور طریقے سے منانے کے لیے ہم اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ ہم علمی مراکز کو مضبوط کرنے کے لیے ہم کوشاں رہیں گے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ زائرین کے حوالے سے اور عزاداری کے حوالے سے 2 قراردادیں یہاں پیش ہونی چاہیے تھیں۔ میں دونوں قراردادیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عزاداری کے خلاف کوئی قدغن قابل قبول نہیں۔ زائرین کے خلاف کسی قسم کی رکاوٹ قبول نہیں۔ زائرین کو ہر وہ سہولت جو ایک پاکستان کے شہری کو جو سفر کر رہا ہو دی جانی چاہیے، وہ زائرین کو ہر سہولت ملنی چاہیے۔ اگر یہ کام نہ ہوا تو سب کی ذمہ داری ان عناصر پر ہوگی جو زائرین کے سلسلے میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ تشیع اور عزاداری کے سلسلے میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو تو سبق مل چکا کہ ان کی کوششیں ناکام رہیں اور ذلیل و رسوا ہوئے ہیں۔ اب زائرین کے سلسلے میں رکاوٹیں ڈالنے والے بھی انشاءاللہ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ میں آخر میں وہ دعا مانگوں گا ان لوگوں کے لیے جو ایسے ہیں جو حضرت نوح مانگتے تھے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم لن یلدوا الا فاجرا کفارا۔ بار الہ ان لوگوں کا ایک گھر بھی اس روئے زمین پر باقی نہ رکھ، اس لیے کہ یہ باقی رہے تو ان سے بھی ان جیسے ظالم، فاسق، فاجر اور کافر پیدا ہوں گے۔ اس لیے ان سب کو نیست و نابود فرما۔ تشیع کے خلاف، تشیع پر زیادتی کرنے والوں، زائرین پر زیادتی کرنے والوں، عزاداری کے سامنے قدغنیں عائد کرنے والوں کو تباہ و برباد فرما۔ بہرحال جو کسی مشکل میں اس کی مشکل رفع فرما، جنہیں کو مسئلہ درپیش ہے ان کا مسئلہ حل فرما، جو مریض ہیں شفا عنایت فرما، جو بے روزگار ہیں روزگار